بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتمان أكملان على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. موضوعنا اليوم هو تفسير سورة الفجر. آج کا موضوع ہے سورة الفجر کی تفسیر کا بیان. سورة الفجر مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر انسانی زندگی اور تخلیق کو بتایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود ان پر کس طرح عذاب نازل ہوا اور کتنی طاقت والی یہ قوم تھی اسے بیان فرمایا ہے، اور انسان کی طبیعت کو بیان فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ نعمتیں آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان سے لے لیتا ہے تو اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائیں گے، عدل و انصاف کریں گے. اس وقت انسان کف افسوس ملے گا کہ اے کاش میں اس آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے دنیا میں عمل کر لیا ہوتا، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کف افسوس ملنے کا جو کچھ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کا پھل اسے آخرت میں ملے گا. یہ اس سورہ کا ماحصل ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزر جائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. ارم ذات العماد، جو میخیں اور ستونے والی قوم ارم تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم تھی کہ اس کی طرح ملک میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی طاقت اور قوت کے اعتبار سے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور آپ نے نہیں دیکھا قوم ثمود کو جس نے وادی میں پتھر تراش کر عمارتیں تعمیر کیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخے والے قوم فرعون کو نہیں دیکھا آپ نے، اس کے واقعے نہیں پڑھے آپ نے. الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کر رکھی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، تو اس کے اندر انہوں نے فساد میں اضافہ کر دیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جہاں تک سوال ہے انسان کا، تو جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اس پر انعام و اکرام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے ہمارے اوپر انعام و اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کا رب اسے آزماتا ہے اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے ہماری توہین کر دی. کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے.
رغبت نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث اور ترکے کے مال کو، پورے کے پورے مال کو کھا جانا چاہتے ہو اور کھا لیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کو پسند کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور فرشتے صف بستہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اب اس کی نصیحت کا کیا فائدہ۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور کہے گا اے کاش میں اس زندگی کے لیے، ہمیشہ والی زندگی کے لیے عمل پیش کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کی طرح کوئی قید و بند دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اور اللہ رب العالمین گویا ہوں گے کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی اور راضی شدہ ہو کر کے لوٹ جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جائیے اور میری جنت میں بھی داخل ہو جائیے۔ یہ سورۃ الفجر جس کا ترجمہ ہم نے ابھی سنا ہے، یہ بڑی عظیم سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پچھلی قوموں کا واقعہ نقل کر کے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم سرکش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین کرام نے کہا اس سے مراد صبح کا وقت ہے، بعض نے کہا فجر کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا مفسرین نے کہ پورا دن مراد ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 راتوں اور دنوں سمیت کی، کیونکہ یہ جو دن ہے بڑے اہم ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن کے عمل اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ فضیلت والے ایام ہیں؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے جو ان دنوں کے اعمال کا ہے، مگر الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواہ البخاری و مسلم، مگر ایک شخص اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے۔ لہذا یہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کی جس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ لہذا جو باتیں اہم ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مقسم علیہ ہے اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم میں عقل والوں کے لیے کیا ہے اہمیت ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اور حقیقی عقل نہیں ہے، آخرت کی فکر کرنے والی عقل نہیں ہے، وہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا اور دنیا میں کیا ہونا ہے، وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے واقعے کو نقل کرنے کے لیے، اس کو اہم بتانے کے لیے یہ سارے قسم کھائی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو معلوم نہیں ہوا
کہ قوم عاد کے ساتھ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا اور کیا کیا اسے سزائیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں کیا ہلاک کیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی، ارم ذات العماد، قوم ارم جو ستون والی قوم تھی۔ علماء کرام نے کہا اس سے مراد ان کے اتنے بڑے بڑے خیمے تھے کہ اس کے ستون کافی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ قوم بڑی طاقتور پیدا کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس قوم کی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی اور قوم مضبوط نہیں پیدا کی، لیکن انہوں نے اس مضبوطی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کر بیٹھے۔ لہٰذا اس دور میں جو بھی لوگ ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کو ان قوموں کے پر آئے ہوئے عذاب سے عبرت لینی چاہیے۔ یہ اس آیت کے نزول کا مقصد ہے اور ان آیت کے بیان کا مقصد ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور یہ پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراش تراش کر کے اس قوم نے عمارتیں بنائیں۔ مدائن صالح اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہاڑوں میں عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ بنائے ہوئے ہیں، دکانیں، مکان، مجلس سب آج موجود ہے، جو اس قوم کی طاقت کا ثبوت ہے۔ لیکن اس طاقت کا استعمال اس نے غلط کیا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور یہ فرعون طاقت والے، میخیں والے، بڑے بڑے ستونوں والی قوم، اس کا بھی برا حشر ہوا۔ فرعون کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ لہٰذا ہر توحید والوں کے لیے نجات ہے، اور ہر مشرک اور شرک والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہر فرعون را موسیٰ است، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملک کے اندر سرکشی کی۔ لہٰذا جب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے پیش نظر، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو قوم جتنے پیسے والی ہے، طاقت والی ہے، ٹیکنالوجی والی ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی پر، طاقت پر، پیسے پر، علم پر، مہارت پر اترا رہی ہے، اور اس کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کرنے کے بجائے غلط طریقے سے کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے طغیان اور سرکشی سے انسانوں کو منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انسانوں کو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ آدمی جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، آخرت کی زندگی پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جن لوگوں نے طغیان کیا اور کفر کیے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اس قوم کا حشر اور اس قوم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جیسے کہ اس دور میں کورونا ہے، اور کورونا انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ ایک کورونا ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے آئٹم کا کورونا چلا آتا ہے اس دنیا میں۔ پھر سے لاک ڈاؤن کی تیاری حکومتیں کرتی ہیں اور لاک ڈاؤن کر بھی دیتی ہیں، جیسا کہ اس دور میں چل رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسانی اختراعات ہے یا کوششیں ہیں، ہرگز نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر اور بر میں فساد پیدا ہو گیا، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ناشکری کر کے، سرکشی کر کے وہ خوش و خرم اس دنیا میں رہے گا، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ نہیں، اس دنیا میں بھی انسان ہلاک ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، آج ہر طرح کی اخلاقی فساد پیدا ہو چکے ہیں، مالی فساد، ذہنی فساد، اور اسی طرح سے جسمانی فساد، نہ جانے فساد کی کتنی قسمیں انسانوں نے اپنے لیے اختراع آزادی کے نام پہ کر لیا ہے، ترقی کے نام پر کر لیا ہے، حریت کے نام پر کر لیا ہے، ڈیموکریسی کے نام پہ کر لیا ہے۔ سب کا خمیازہ انسان بھگت رہا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب نے ان قوموں پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ آج یہ کورونا عذاب کا کوڑا ہے، لیکن انسان اسے سمجھ نہیں رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی کسی انسانی ممالک نے، کسی ملک نے اس کو ایجاد کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اصل میں گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے کچھ وقفے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، گھات میں ہے۔
اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے اور کون خراب عمل کر رہا ہے اور کون بہتر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن جن قوموں نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی اس قوم کا عذاب بہت خراب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے ان قوموں کو عذاب سے دوچار کیا، ان کی گرفت کی۔ ہم نے کسی پر جو ہے وہ پتھر برسائے، اور کسی قوم پر چیخ و پکار کے ذریعے عذاب دیا، اور کسی قوم کو زمین میں دھنسا دیا، اور کسی قوم کو پانی میں ڈبا دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے، جو آج انسان اس فصل کو کاٹ رہا ہے جو بیج اس نے بویا ہے اس میں فساد کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اور اے طاقتور لوگوں دیکھو، قوم عاد نے کیا کیا؟ تکبر کیا زمین میں۔ آج بڑے ممالک کے لوگ اور حکومتیں اور عوام اور افراد طاقت اور قوت اور ٹیکنالوجی اور پیسے کے بلبوتے پر اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں بغیر حق کے۔ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی طاقت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر قادر نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد سے سیکھو وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔ کیا انہوں نے یہ غور و فکر نہیں کیا، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا، اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کی طاقت کو پیدا کیا ہے وہ تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ اب اگر کفر سر اٹھا رہا ہوتا ہے، کفار جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ جب ہم مسلمانوں کا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے تو انہیں یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچانی چاہیے جو سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا قوی ہے اور سب سے بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اس بستی کی جس بستی کے شہری اور باشندگان کیا تھے؟ اللہ کی روزی ان کے پاس آتی تھی، ہر جانب سے تر و تازہ پھل آتے تھے، زندگی کی آشائشیں آتی تھی، سامان زندگی آتا تھا ہر جگہ سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ کے نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ غلط کام کرتے تھے، جو وہ غلط باتیں کرتے تھے، جو بدعملی کرتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ اللہ سے خوف کھائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہی ایک حل ہے اس عذاب کو ٹالنے کا، اس پریشانی کو ختم کرنے کا۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں مسلمانوں پر یا غیر مسلموں پر، سب کا ازالہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ کورونا ویکسین ایجاد کرنے والوں کے پاس ہے، ایک ویکسین ایجاد کی، دوسرا کورونا آ گیا، دوسری ایجاد کریں گے، تیسرا آ جائے گا۔ جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک انسانوں کو اس کورونا سے اور دیگر عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سنہری موقع ہے داعی اللہ کے لیے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائے، سورۃ الفجر کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرے تاکہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے اعمال کو صحیح کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی
بستی والے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، بستی کو یعنی بستی کے شہریوں کو، باشندوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے مالداروں کو ہم حکم دیتے ہیں، آزادی ہے ان کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، انسان اپنا جو دل کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے برائی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور وہ انسان برائی کرتا بھی ہے، وہ بستی والے فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور کرتے ہیں، زنا اور بدکاری کرتے ہیں، چوری اور حرام خوری کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو اللہ کا قول ان پر ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مکمل طرح سے برباد و ہلاک کر دیتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 16۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ اس سے پہلے جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور کیا اب وہ ایمان لانے والے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ دل سے ایمان اور عمل سے ایمان ضروری ہے، دل سے اور زبان سے ایمان تو ہے ہی، لہٰذا ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور ہاتھ پیر سے، جوارح اور اعضاء سے ثبوت دینا۔ لہٰذا ابھی زبانی مومن بہت زیادہ ہیں، عملی مومن کم ہیں، نہیں، زبانی اور عملی اور قلبی، یہ تین اعمال کے مومن دنیا میں پائے جانے چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کا عذاب جائے گا اور ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، قوم لوط کو ہم نے حکم، علم اور حکمت عطا فرمائی، حکومت اور طاقت عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس بستی سے اچھے لوگوں کو نجات دی، جو لوگ برائی کرتے تھے اسے ہلاک کیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ لوگ ایسی قوم تھے جو فسق کرنے والے تھے، برائی کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورہ حج آیت نمبر 48، کہ بہت ساری بستی والے ایسے تھے گزرے ہوئے زمانے میں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دیا، مہلت دی، باوجود اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے، طغیانی کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اخذتها، جب یہ ظلم اور طغیانی میں آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اپنی نکیل کھینچی، اپنا لگام کھینچا، اس کو عذاب میں مبتلا کیا، اور میرے ہی پاس مر کر لوٹنا ہے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے انسان کو۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کہ ہم کسی قریہ کو، بستی کو، آبادی کو، شہر کو ہلاک نہیں کرتے مگر پہلے اس میں ڈرانے والا بھیجتے، مگر اس میں ڈرانے والے ہوتے ہیں، یوں ہی اچانک اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا عذاب۔ ابھی جو علماء کرام، واعظین اور خطباء پوری دنیا میں ہر زبانوں میں دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، باوجود اس کے انسان سرکشی میں بڑھا جا رہا ہے۔ غیر مسلم تو غیر مسلم، جو مسلم ہے اس کا بھی کوئی بہتر حال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ہمیں ڈرایا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر ہم نصیحت حاصل کریں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بہت ساری بستی والے، آبادی والے، وہ لوگ جس کو میں نے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، جس کی اقتصادیات، دولت بہت زیادہ تھی، اس پر وہ اترا رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے، اب ان کی بستیاں موجود ہیں کس کے طور پر؟ عبرت کے طور پر۔ کوئی چاہے تو جا کر ان آبادیوں کو دیکھے، فلسطین جا کر دیکھے، ملک شام دیکھے، اسی طرح تبوک جا کر دیکھے، اسی طرح مدائن صالح جا کر دیکھے جس کا موجود رام العلا ہے، وہاں ان قوموں کی ہلاکت کی نشانیاں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع سے جب جا رہے تھے تو جب مدائن صالح سے آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تیزی سے چلو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہمیں ان واقعات سے ہمیں وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ،
کہ بہت ساری بستی والے اس دور کے لوگوں سے بھی زیادہ کیا تھے؟ طاقتور تھے. اللہ نے اس کو ہلاک کیا، ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. بہت سارے بستی والے ایسے تھے جن کے پاس رسول آئے اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کا حساب شدید حساب لیا. آج انسانوں کا حساب شدید اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ آج فجر کا وقت گزر جاتا ہے اور لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان فجر کے وقت بیدار نہیں ہوتے. ظہر کا وقت چلا گیا نماز نہیں پڑھتے، عصر کا وقت گزر گیا نماز نہیں پڑھتے، مغرب عشاء نہیں پڑھتے. اس طرح پوری عمر کے لیے بے نمازی بنے بیٹھے ہیں اور بے عمل بنے بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم اس کو شدید عذاب دیتے ہیں. سورہ طلاق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے عذاب سے اللہ میں محفوظ رکھے، ہمیں نجات عطا کرے، نجات دے. اس کے بعد آخرت کی یاد دلائی ہے. یہاں پر جو نعمتیں اس دور میں جو دنیا کساد بازاری سے گزر رہی ہے، نوکریاں جا رہی ہیں، جاب لیس ہو رہے ہیں لوگ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری فرمائی کہ عذاب جب آتا ہے تو ایک شخص پر نہیں آتا بلکہ تمام لوگوں پر آتا ہے. اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے نیت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ رب العالمین جب انسان پر انسان کو نعمتیں دیتا ہے آزمائش کے طور پر، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے رب نے اکرام کیا ہے. اور کبھی وہ کہتا ہے یہ میرے کمائے ہوئے پیسے ہیں، کبھی اس کا استعمال غلط کرتا ہے، کبھی وہ ناشکری کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں اور اس کی روزی کم کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے رب نے ہماری توہین کر دی. بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. آج یہ لاک ڈاؤن کے دور میں، کورونا کے دور میں بہت سارے یتیموں کے پیسے ختم ہو چکے ہیں، مسکینوں کے ختم ہو چکے ہیں، اور ابھی لوگ اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں. پہلے جیسے وہ عیش و آرائش میں رہتے تھے، دولت اور نعمتوں میں زندگی گزارتے تھے اور ہائی فائی لائف گزارتے تھے، آج بھی وہی رفاہیت کی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اپنا خرچہ کم کر کے ان غریبوں کی مدد کی جائے. عذاب اسی لیے آتا ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین بیچارے بھوکے پڑے ہوئے ہیں بغیر کپڑے کے، بغیر آسائش کے، اور ہم خوب کھائے جا رہے ہیں. میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کا پاس و خیال رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وتأکلون التراث اکلا لما، میراث نہیں دیتے بیٹیوں کو، میراث نہیں دیتے بہنوں کو، میراث نہیں دیتے عورتوں کو، میراث نہیں دیتے کمزوروں کو. آج یہ بھی موجود ہے. یہ عذاب اس لیے بھی آیا ہے. وتحبون المال حبا جما، اور تم سارے مال کی کثرت کو محبت کرتے ہو. یہ محبت تو سب کے پاس ہے، لیکن ناجائز محبت یہ ممنوع ہے، اور ناجائز محبت کی وجہ سے انسان مال حرام کھاتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے کہ زمین پوری برابر کر دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ پوری زمین ہلا دی جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ دنیا کے زلزلے سے بڑا زلزلہ ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اور فرشتے اللہ کے اعزاز اور اکرام میں سب بستہ حاضر ہوں گے، آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. متقیوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، جو دور نہیں ہوگی. جنت اور جہنم، اللہ کی جنت ہوگی اور اللہ کا جہنم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال میزان عدل لے کر جلوہ افروز ہوں گے اور عرش الہی قائم ہوگا. اس کے بعد فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، پھر انسان جو ہے وہ
یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انسان نصیحت حاصل کر لے گا، یاد کر لے گا، ایمان والا ہو جائے گا، اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس وقت انسان کیا تمنا ظاہر کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں اس حقیقی زندگی کے لیے عمل کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ابھی بیان فرما رہے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ لیکن آج نہیں نصیحت حاصل کرتا ہے۔ پھر جب اللہ کا عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا، اللہ کی قید و بند ہوں گے، شدید ہوں گے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں خوش نصیبوں سے خطاب فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارتی تھی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چلی آؤ۔ اللہ تعالیٰ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں تم شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے اور جہنم سے محفوظ رکھے، اور اس سورہ سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور ان قوموں کے عذاب کو اور اس کے واقعات کو یاد کرنے والا بنائے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، جن میں سے بعض تصاویر اور بعض صورتوں اور شکلوں کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔